الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال أطلقها وتوكل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت مغیرہ بن ابی قرہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑ دوں اور اس کے بعد توکل کروں، یا اپنے اونٹوں کو باندھ لوں اس کے بعد توکل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے ہماری تربیت کے حوالے سے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری کم فہمی یا کم علمی ہوتی ہے اور ہم اسے دین خیال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین نہیں ہوتا بلکہ وہ دین کے صریح خلاف ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارا ایک عمل توکل کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر اسباب کو اختیار کیے بغیر ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تنقید کی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑنے کے بعد توکل کروں یا باندھنے کے بعد توکل کروں، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں حفاظت کے تمام اہتمام کرنے کے بعد میں اس کے بعد توکل کروں یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور توکل کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی تربیت کی کہ یہ دین نہیں ہے جسے تم دین سمجھ رہے ہو، توکل یہ ہے کہ تم پہلے اسباب کو اختیار کرو اور اس کے بعد معاملات جو ہیں اس کو توکل پر چھوڑو، یہ اصل چیز ہے۔ اور توکل کی تعریف بھی یہی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، یہ توکل ہے۔ اور یہاں پر بھی ہماری کم فہمی اور کم علمی یہ ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ کر توکل کرتے ہیں، اور اس اسباب کو چھوڑ لینے کو دین نہیں کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر جاتے ہیں تو انتہائی محدود تعداد، انتہائی محدود سامان، 2 گھوڑے، چند تلواریں، 2 زرہیں اور 313 کا لشکر، بعض روایات میں 314 بھی ہے، 315 بھی ہے، تو یہ لے کر نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسباب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے حضور پیش کیا، اور پیش کر لینے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، تیرے حضور ہم نے پیش کر دی ہیں، اگر یہ جو تیرے بندے ہیں اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے اسباب کو اختیار کیا، بعد میں دعا کی۔ پہلے اسباب کو اختیار کیا، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ پہلے اسباب کو اختیار کیا، پہلے سب کو لے کر بدر کے میدان میں اترے، جتنا ہو سکتا تھا اتنا اختیار کیا، یہ اصل توکل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر اس چیز کا انتہائی درجے تک اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں تو جس طرح اس انسان نے آ کر سوال کیا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، سوال کر لینا یہ آدھا علم ہے، اور سوال ہی جہالت کو حل کرتی ہے۔ انسان سوال کر لے، اپنی پریشانی، مشکل، تکلیف کے بارے میں جا کر سوال کرے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ معاملہ ہے، اس کا حل کیا ہے، شریعت اس کو اس معاملے کا حل پیش کر دے گی، اور اس معاملے کا جو حل ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یاد رکھیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تفویض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے، بلکہ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے، یہی توکل ہے اور یہی دین ہے۔
یہ دین ہرگز نہیں ہے جسے ہم دین سمجھتے ہیں، وہ دین نہیں، ہماری مرضی ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری مرضی دین نہیں ہے، بلکہ دین کو ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی دین ایسا ہو کہ ہماری مرضیاں اس دین کے آگے سر کو جھکا دیں۔ اور اگر ہماری مرضی دین کے آگے سر جھکانے کے بجائے اپنی مرضی سے دین کو لینے کی کوشش کریں گے تو اس وقت وہ دین نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنی مرضی ہوائے نفس بن جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی چیز سے منع فرمایا ہے، اور یہی چیز ہر مسلمان کی زندگی کے اندر آنی چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔